یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان آپ سب میں بڑھتا جائے، اور مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، بارہا میں نے ایک بات سنی اور دیکھی کہ لوگ جب روزوں کا سیزن شروع ہوتا ہے، 40 دن کے روزے جب ہمارے سٹارٹ ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگ اس چیز کا سٹیٹس یا اس چیز کا کہتے ہیں اور خاک اپنے ماتھے پر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ میرے عزیزو، اس کے بارے میں اور روزے کے بارے میں چند سوالات ہیں جن کے بارے میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا، جو لوگ اکثر پوچھتے رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آئیے میرے ساتھ نکالیں پیدائش کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ میرے عزیزو، یہ ایک خدا نے سزا آدم کو دی، اور یہ ایک لعنت آپ کہہ لیں کہ خدا نے آدم کو دی کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا، کیونکہ خدا نے آدم اور حوا کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ وہ مر جائیں، بلکہ خدا نے انسان میں لکھا ہے زندگی کا دم پھونکا تاکہ وہ اب تک جیتے رہیں، اور خدا نے ان کو صرف ایک درخت کے پھل کھانے سے منع کیا، وہ تھا نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے پھل کھانا۔ لیکن اسی جگہ پر، اسی باغ میں زندگی کے حیات کا درخت بھی تھا، جس میں سے خدا نے ان کو کھانے سے منع نہ کیا، بلکہ صرف نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے کھانے سے منع کیا۔ لیکن انہوں نے جب وہ پھل کھایا اور نافرمانی خدا کی، اس سبب سے وہ کیا ہوئے جی، انہوں نے خدا کے حکم کو توڑا، اور جب توڑ دیا تو خدا نے ان پر یہ لعنت دی اور ان کو ایک سزا دی کہ تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ آئیے میرے عزیزو، نکالیں متی کی انجیل۔ اس کے بارے میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے اور ہمیں یہ کہنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ جب آپ اس چیزوں کو جو میں ابھی بتانے لگا ہوں دیکھ لیں گے، پھر آپ کو اس کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ متی کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ یسوع مسیح نے فرمایا، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خدا کے کلام حق کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہ ہم نے ابھی پیچھے دیکھا، متی کی پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ یہ خدا نے اس کو لعنت دی تھی اور سزا دی تھی کیونکہ اس نے نافرمانی کی تھی۔ اور روزہ کے بارے میں تعلیم یسوع مسیح نے ہمیں کیا دی کہ جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ یسوع مسیح نے تو صاف کہہ دیا کہ اپنا منہ دھو اور اپنے سر میں تیل ڈال، لیکن لوگ منہ دھونے کی بجائے سر پہ اور ماتھے پہ راکھ لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ آئیے اب میرے ساتھ نکالیں یونا نبی کی کتاب، اس کا صحیفہ نکالیں اور اس کا 3 باب اور اس کی 4 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا، اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر
روزہ کی منادی کی اور ادنا والا سب نے ٹاٹ اوڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا، اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا، اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان غلہ یا راما کچھ نہ چکھے نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ ازاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ میرے عزیزو، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نینوا شہر کے لوگوں نے عاجزی اور انکساری کو اپناتے ہوئے خاک اور ٹاٹ پر بیٹھ گئے، خاک پر بیٹھے اور ٹاٹ اوڑا انہوں نے، اور یہ ان کی عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرتا ہے، نہ کہ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم خاک ہیں اور پھر خاک میں لوٹ جائیں گے۔ بے شک انہوں نے خاک میں جانا تھا، لیکن انہوں نے ایک عاجزی اور انکساری کی حالت اپنائی۔ بادشاہ نے اپنا بادشاہی لباس اتار دیا اور ٹاٹ اوڑھ کر بیٹھ گیا، اور کس پر؟ خاک پر، راکھ پر بیٹھ گیا۔ اسی سبب سے میرے عزیزو، اگر ہم اور پرانے عہد نامہ میں دیکھیں، جن جن لوگوں نے روزہ رکھا، کئی جگہ 3 دن کا روزہ رکھا، کسی جگہ نے 40 دن کا روزہ رکھا، تو انہوں نے خاک پر بیٹھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر خدا ان کی حضوری میں روزہ رکھا، تاکہ وہ عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرے، تاکہ خدا اپنے اس ارادہ جو خدا نے بنایا ہے اس کو بدلے، اور ان کو اس چیز سے جو خدا نے ان کے لیے مقرر کی ہے وہ اپنی خدا فیصلہ بدلے۔ اسی چیز کو لیتے ہوئے میرے عزیزو، کئی لوگوں نے روزے کی تعلیم اس چیز سے پالی ہے کہ پرانے عہد نامہ میں روزہ کس طرح رکھا جاتا تھا، یہودی کس طرح روزہ رکھتے تھے، اور یہودیوں نے جب روزہ رکھا کس طرح رکھا، خاک پر بیٹھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر۔ تو میرے عزیزو، یہ کنسیپٹ جو تھا وہ تھا یہودیوں کا، لیکن یسوع مسیح نے کیا ہمیں بتایا وہ میں نے آپ کے لیے پڑھ دیا۔ اس نے کہا جب تو روزہ رکھے تو اپنا منہ دھو اور اپنے سر میں تیل ڈال، کیونکہ تیل جو ہے مسح کو ظاہر کرتا ہے، اور تیل جو ہے وہ خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے، وہ ہمیں مسح کرنے کے لیے تیل لازمی ہوتا ہے۔ اس لیے خدا نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے کہا کہ تو اپنے سر دھو، اپنا منہ دھو اور اپنے سر میں تیل ڈال۔ آئیے میرے عزیزو، اب ایک اور حوالہ نکالیں گے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ عیسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 61 باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے، خداوند کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں، اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ اب میرے عزیزو، یہ یسوع مسیح کی بابت فرمایا جا رہا ہے کہ اس نے ایسا کہا۔ پھر آگے یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ سیون کے غم زدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خدا کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ میرے عزیزو، خداوند نے ہمیں جو سا ہے وہ لکھا ہے برکت کے فرزند کہلایا، ہم برکت کے فرزند کہلائے ہیں، اور ہمیں برکت کے فرزند اس نے بنایا ہے۔ پھر خداوند یہاں پر کہہ رہا ہے، سیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خدا کے لگائے ہوئے کہلائیں۔ اس نے ہمیں صداقت کے درخت بنا دیا ہے، اور خداوند کے لگائے ہوئے اس نے ہمیں بنا دیا ہے۔ میرے عزیزو، ہم جو ہیں اس نے ہمیں زمینی نہیں بلکہ آسمانی بنا دیا ہے۔
मसीह यस्सु के कफ़ारे के वसीला से हम ज़मीनी नहीं कहलाए, बल्कि हम क्या कहलाए? आसमानी। यानी हमारा ताल्लुक़ किसके साथ है? हमारा ताल्लुक़ आलम बाला के साथ है, क्योंकि हम क्या हैं? हम आसमानी हैं। पहले कुरिन्थियों में मिलता है, उसमें लिखा है कि हम उसके साथ आसमानी मुकामों पर क्या किए हैं जी? बिठाए गए हैं। और जब आसमानी मुकामों पर बिठाए गए हैं तो हमारा ताल्लुक़ भी कहाँ से है जी? आसमान से है। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें आसमानी हैं और हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हैं। सॉरी, इफ्सियों की नाम पौलुस रसूल के ख़त में लिखा है कि उसने हमें मसीह के साथ आसमानी मुकामों पर बिठाया, और जब बिठा दिया है तो हम मसीह के साथ पैबंद होकर बाप में शरीक हुए हैं। हम जो पहले जंगली जैतून थे, बाप में जो अच्छा जैतून है उसमें पैबंद किए गए हैं, और हम जो अब खाकी ना कहलाए बल्कि हम क्या कहलाए जी? हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस कहलाए हैं जी। हमारा ताल्लुक़ आसमान के साथ हो गया है, हमारा ताल्लुक़ आलम बाला पर खुदा के साथ हो गया है। और जब खुदा के साथ हो गया है तो ये लानत हमने अपने ऊपर नहीं लेनी कि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा, क्योंकि ये खुदा ने आदम और हव्वा को क्या की थी जी? सज़ा दी थी और लानत दी थी, क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की थी। और हमारी नाफरमानियों को तो यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया, और लिखा है हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे लिए और हमारे खिलाफ थी, यीशु मसीह ने उनको सलीब पर कीलों के साथ जड़कर हमारे सामने से हटा दिया, ताकि हम अबदी निजात पाएं। उसने हमें अबदी निजात बख्शी है। वो नाफरमानियाँ, वो गुनाह जो हमारे थे, यीशु मसीह ने उनका कफ़ारा अदा कर दिया। हमारी अदालत सलीब पर यीशु मसीह ने कर दी, और जब अदालत हो गई तो हम क्या कहलाए हैं जी? हम बाप के फ़र्जंद कहलाए हैं, हम उसके ले पालिक फ़र्जंद हैं। और हम जब फ़र्जंद हैं तो वारिस भी हैं। और वारिस किस चीज़ के हैं जी? आसमान की बादशाही, और वो नई यरूशलेम के जिसका जिक्र हमने यसाया में पढ़ा कि राह के बदले सेहरा, यानी सेहरा हमें आसमान पर दिया जाएगा, और मातम की जगह खुशी का रोगन, और उदासी के बदले सिताइश का खल्लत। लिखा है वहाँ ना रोना होगा, ना कोई मातम, ना परेशानी होगी, खुशी ही खुशी और जलाल ही जलाल वहाँ पर होगा। और हम भी मसीह के साथ जलाली बनाए गए हैं और मसीह के साथ आसमानी मुकामों पर बिठाए गए हैं। इसलिए ये ना करें कि जब चर्च जाएं और रोज़ा एक पाक हालत में रखा जाता है, पाकीज़गी को हासिल करने के लिए रखा जाता है। जो लोग पाकीज़गी के तालिब होते हैं वो रोज़ा रखते हैं, और ये एक पाकीज़गी को हासिल करने की अलामत है। और खुदा हमसे चाहता है कि हम खुदावंद में बढ़ें और पाकीज़गी को, लिखा है, कमाल तक पहुँचाएं। और जब कमाल तक पहुँचाना है तो हम जब रोज़ा रख के चर्च जाते हैं तो हमें आगे से माथे पर राख लगा दी जाती है और कहा जाता है कि तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। तो ये चीज़ मेरे जीजो गलत है, क्योंकि हम जो है खाकी नहीं बनाए गए। हम खाक में लौट तो अगर बेशक मर भी जाएंगे, हमारी रूह आसमान पर पहुंच जाएगी, लेकिन जब यीशु मसीह आएगा तो हम अपने बदन के साथ जलाली होकर जिंदा किए जाएंगे और यीशु मसीह के साथ आसमान पर क्या करेंगे जी? उठा लिए जाएंगे और इस ज़मीन पर मसीह के साथ 1000 साल बादशाही करेंगे। क्योंकि जो जलाली हैं वो जलाली काम करते हैं, उनका ये वो नहीं है कि वो अपने माथे पर खाक लगाएं और ये लानत लें कि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। चर्च वो बरकत लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन लानत लेके जब लोग आते हैं, क्योंकि लोगों को भी इतना इल्म नहीं है, क्योंकि बाइबल जब हम पढ़ेंगे तो हमें उस चीज़ का इल्म होगा। और ये नहायत ही गमज़दा बात है कि हमारे लोग बाइबल को पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि जब हमारी मार्फत, खुदा की मार्फत हमारी पूरी हमें होगी, तब हम खुदा में लायक तौर पर और सीधी राह पर चलने वाले होंगे। सो मेरे जीजो, ये लानत अपने ऊपर ना लें, और ना ही ऐसा कोई लफ्ज़ लिखे हुए अपने स्टेटस पर या अपने कुछ भी ऐसी चीज़ बोलें या लगाएं, क्योंकि लिखा है आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है, और लिखा है मौत और ज़िंदगी इंसान के काबू में है। अगर हम लानत ले रहे हैं तो खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा, और अपनी ज़ुबान से इकरार कर रहे हैं तो
ہم تو پھر خاکی ہی کہلائے، ہم تو آسمانی بنے ہی نہیں، ہم تو آسمان کی بادشاہی کے وارث کہلائے ہی نہیں، اور ہم جو ان سے ہیں مسیح کے کفارہ ہمارے لیے بے فائدہ رہا، کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے، اپنی زبان سے قرار کر دیا ہے کہ ہم خاکی ہیں اور پھر خاک میں لوٹ جائیں گے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے گناہ اب تک ہمارے اوپر ہیں اور مسیح کا کفارہ ہمارے لیے بے فائدہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ایسا بالکل نہ کریں، اور خداوند کی حضوری میں بڑھتے جائیں، اور ہمیشہ برکت اپنی زبان سے نکالیں، ہمیشہ اچھے الفاظ اور برکت کے الفاظ اپنی زبان سے نکالیں، کیونکہ ہم برکت کے وارث اور برکت کے فرزند کہلائے گئے ہیں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔